किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो इंट्रो में हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सब आप इनको जानते हैं। 4 मिनट ला देते इन छोड़ी, सही बॉल छोड़ी, बिल्कुल सही छोड़िए, सही। उनको शादी करने में बड़ी मुश्किलात आती है, लोग लड़कियां नहीं देते हैं अपनी। अब बताएं जी कैसे डिफेंड करें, क्या करें? ये बंदा जो है ना, ये बच्चे खराब करता है, हाँ जगाता है, साढ़े बच्चे खराब करता है। पैसे कमाए ना कमाए, ये रातों को जगाने की आदत डाली है आप। हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है तो जाए और मुर्शिद के ज़ेर साहब बैठे। अच्छा ये बताएं, आप सुबह निकलते हैं, सुबह कहीं होते हैं, शाम कहीं होते हैं, कभी किस शहर होते हैं, कभी किस शहर होते हैं, भाभी आपको कुछ नहीं कहते? आप क्या करते हैं, एंडोर्स करते हैं इस चीज़ को कि हाँ जी मेंटोरशिप ज़रूरी है? हाँ बहुत ज़रूरी है, पेड मेंटोरशिप ज़रूरी है। हाँ मैं खुद अभी दोबारा कैमरे में बोल रहा हूँ। तो जो भी मेंटर अगर ऐसा काम कर रहा है जो बच्चों को रिप ऑफ नहीं करेगा, बच्चों के पैसे को समझेगा कि हक हलाल के पैसे हैं, और उनको वो तमाम स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स एंड ट्रेड्स अप देयर स्लीव्स पहुंचा देगा जिससे वो कल कामयाब हो सकते हैं, तो वो सही आदमी है, राइट नंबर है। आज मेरे साथ एक हस्ती मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, इनको टाइम नहीं देते हैं, और आज आपके पास लाने का मकसद इनको ये है कि कुछ इनसे सवाल किए जाएंगे लाइटर नोट पे, नन अदर देन बाय फ्रीलांसिंग नहीं, मैं तो कहता हूँ दादाए फ्रीलांसिंग जो है वो आपके साथ लाए हैं। और आज इनसे बड़े लाइटर नोट पे सवाल करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से तल्फ भी हो सकते हैं, होपफुली ये माफ़ कर देंगे मुझे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो इंट्रो में हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सब आप इनको जानते हैं। 4 मिनट ला देते इनकी शक्ल सुबह या शाम जो है वो आप देख रहे होते हैं। तो सबसे पहला सवाल, फ्रीलांसिंग को आप प्रमोट करते हैं, मैंने ये देखा अपने करियर में, जो मेरे यार दोस्त थे या पुराने स्टूडेंट्स थे फ्रीलांसिंग में, उनको शादी करने में बड़ी मुश्किलात आती है, लोग लड़कियां नहीं देते हैं अपनी। अब बताएं जी कैसे डिफेंड करें, क्या करें? नई वाली सिविक आती है आजकल 60 की, सही 5.5 की, 1.5 टर्बो वेरिएंट। आप पैसा कमाएं, ख़रीदें और उस पर अपना रिश्ता मांगने जाएं, कोई इनकार नहीं करेगा इंशाल्लाह। सही है, यानी कि पहले सिविक आए फिर शादी का सोचें, वरना ना सोचें। हाँ तो फिर आप अगर फ्रीलांसर हैं, अगला आपको अपनी बेटी दे रहा है तो कम से कम इतनी श्योरिटी तो देना कि आप पैसे भी कमाते हैं। तो पैसे कमाने के लिए कुछ झलकना चाहिए, तो गाड़ी अच्छी हो तो आप सिविक लें और जाके उन्हें बताएं कि जी ये मेरे नाम पे है, ये ना हो कि आप किराए पे ले लें रेंटा कार पे, ये भी ठीक है। और जाके रिश्ता मांगे, एनीबॉडी विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड आपको रिश्ता दे देगा, क्योंकि अगर आप 5 मिलियन गाड़ी पे खर्च कर सकते हैं तो आप उसकी बेटी को भी संभाल सकते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आप सुबह निकलते हैं, सुबह कहीं होते हैं, शाम कहीं होते हैं, कभी किस शहर होते हैं, कभी किस शहर होते हैं, भाभी आपको कुछ नहीं कहते? अब शादी के 21 साल बाद उसने मुझे क्या कहना है, ये भी है। तो इंसान को सबसे ज़्यादा जानने वाली हस्ती उसकी शादी से पहले माँ होती है और शादी के बाद उसकी बेगम होती है। तो थोड़ी भाभी ने पता उन्हें कितने जाना बाबे ने। सही कह रहे हैं, अच्छा जवाब दिया इन्होंने। अच्छा उसके बाद सवाल ये है, छोड़ी, सही बॉल छोड़ी, बिल्कुल सही छोड़ी, सही छोड़ी। आप लाइव बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और मैं कहता हूँ कि कोविड का जितना एडवांटेज आपको मिला और आपने लिया और बाखूबी लिया, और इतनी ऑडियंस आपने बिल्डअप की इस सारे पीरियड में, ये बताएं, कोशिश करते हैं, मेरे जैसा बंदा भी कोशिश करता है और भी लोग करते हैं, स्टेमिना कहाँ से लाते हैं इतना लाइव आने का? अच्छा 2 वजह है, नैरेटिव वर्सेस नीड। नैरेटिव से मेरी मुराद ये है कि आप कहते हैं कि यार मैं फारिग बैठूं, मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए, बिल्कुल ठीक। नीड का एस्पेक्ट मैं ऐसे एलेबोरेट करूँगा कि मुझे ज़रूरत है, जैसे एक नशा नहीं होता। अब ये फाइन लाइन डिफाइन अगर आप कर पाएँ तो आपका मसला काफ़ी हल हो जाता है। मुझे जब बच्चा मिलता है, जो आप ये कैमरा घुमा के देख लें, ये भाई लोग प्यार से मिलने आए होंगे, मतलब मैं कौन हूँ, आई एम नॉट अ फिल्म और मूवी स्टार, बिल्कुल ठीक है, सब प्यार से ही आए होंगे और तो कोई वजह नहीं होगी मिलना मलाना। तो मुझे जब ये बच्चे मिलते हैं, और जैसे मैं कल बहावलपुर था, मैंने इतनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनी, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे वो जहाँ पे मैं होटल है वहाँ पे इवन रनर उसका कि सर मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। हाँ, तो जब वो ऐसा प्यार आपको दिखने को मिल रहा है तो आप कहते हो अच्छा चलो और पैगाम पहुँचाते हैं यार, इसकी लाइफ चेंज हो रही है। सो ये हो गया जनाब नैरेटिव बिल्ड करना। नीड आपको ये डिफाइन करना है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस और योर फैमिली लाइफ। तो वो अगर आप टाइम आइडेंटिफाई करते हैं, मैं तो लाइव ही उस वक्त आता हूँ जब बच्चे सो जाते हैं, बिल्कुल सारे सो गए 10:30-11 बजे, तो हम जो सारे जागे हुए हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं, उनकी रात हमारा दिन हो जाता है। सही। तो मैं तो किसी के हक भी नहीं मार रहा और एट द सेम टाइम नैरेटिव भी बिल्ड कर रहा हूँ, तो विन विन सिचुएशन है।
اچھا اپنی باتوں میں آپ نے کہا کہ میں رات کو آتا ہوں اور فریلانسر اویلیبل ہوتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یا ماں باپ سے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بچے راتوں خراب کو کرتا ہے ساڑھے، ہاں جگاتا ہے، ساڑھے بچے freelancing، خراب کرتا ہے. پیسے کمائے نہ کمائے یہ راتوں کو جگانے کی عادت ڈالی ہے آپ نے. تو یہ بتائیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے، دن میں نہیں کام کر سکتا فریلانسر، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اس وقت نہیں کر سکتا، صحیح. لیکن پاکستان کا ایکو سسٹم اتنا بڑا بن جائے گا نا آنے والے وقتوں میں، بلکہ بننا شروع ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں لوکل مارکیٹ پلیسز، اب دن کو ہی کام ہوا کرے گا اور دن کو ہی سب کچھ ہوگا. ابھی آپ کی مجبوری ہے ٹو ورک 7 اوشنز اکراس. بالکل. کلائنٹ آپ کا بیٹھا امریکہ، آپ بیٹھے ادھر پاکستان میں، آپ کا 12 گھنٹے کا منیمم ٹائم ڈفرینس ہے. آنے والے وقت پہ جس طرح مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہے، جو پاکستان کی مارکیٹ جو کہ مجھے لگتا ہے بننا شروع ہوگی، یہ تنوین آڈا جیسے امیزنگ لوگ نے بنانا شروع کر دیے. آپ دیکھیں گے ادھر ہی دن دیہاڑے کام ہوگا، رات کو جو ہے آرام کے لیے صحیح ہے وقت اسپینڈ ہوا کرے گا، جو کہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ رزلٹ آتا ہے میٹرک کا، گریجویشن کا، لڑکیاں بڑے نمبر لے جاتی ہیں، اور فری لانسنگ میں بھی کسی حد تک یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں آگے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا ہم یہی دیکھتے رہیں گے لڑکیاں آگے ہی رہیں گی، لڑکے پیچھے ہی رہ جائیں گے؟ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جلدی سے ایک پوائنٹ دیں. ٹک ٹاک. نہیں، ٹک ٹاک غلط سوچ. وہ بول اچھا دیتی ہے. صحیح. فری لانسنگ اسکل سے پہلے کمیونیکیشن اسکل ہے، ٹیک اسکل، ہارڈ اسکل بعد میں آتی ہے. ہماری جو خواتین ہیں یہ اللہ طرف ہوئی، جی. ان کی کمیونیکیشن اسکل بہت بہتر ہوتی ہے. یہ بولنے کا طریقہ ان کا، ہم تو شائنس میں نہیں مارے. میں ابھی یہاں پہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ جس سے کوئی سوال پوچھنا پوچھ لے. جی. شائنس ہے. اگر خواتین ہوتی ہیں سوال پہ سوال شروع ہو چکا ہے. کمیونیکیشن اسکل بہتر ہوتی ہے. تو جس وقت بھائی لوگ کمیونیکیشن اسکل بہتر کر لیں گے تو وہ سچ مچ کے بھائی لوگ بن جائیں گے. صحیح ہے. سمجھتے ہیں آپ ڈی ٹریک ہونے کی ان کے پاس ریزن زیادہ ہیں لڑکوں کے پاس؟ کامن سینس ہے. ہاں کیوں نہیں ہے. ایز اے بوائے، ایز اے مین وی انڈرسٹینڈ دس. ہم باہر جاتے ہیں، ہم گھر کے اندر کنفائنڈ نہیں ہیں، ہم دوست یار آگے پیچھے، سو ہماری یہ فوکس نہیں رہتا ڈسٹریکشن کی وجہ. اچھا فری لانسرس کا جو ہے نا مسئلہ ایک اور یہ بھی ہے کہ انسٹیبلٹی کہتے ہیں جی ہمارے آرڈرز میں نہیں ہے. ہوائی تو اور ہوائی والا فیکٹر بھی ہے. تو پھر ان کے ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں بھائی پچھلے مہینے تم نے یہ دیا، آپ کچھ دیا نہیں ہے. اس میں بندے کا فالٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں فری لانسنگ ایسی ہی ہوتی ہے؟ نہیں، بندے کا کوئی فالٹ نہیں ہے. فری لانسنگ ہوتی ہے ایسی ہے. اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے ایز اے کاروبار. کاروبار سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنے فائنینسز مینیج کریں نا. یہ نہ ہو کہ وہ اکشے کمار کی ایک میں نے مووی دیکھی تھی، آج میرے پاس 10,000 روپے ہے، وہ بینچ صاف کر رہا ہے، چائے والے کو دے رہا ہے، اور اس کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں، میں اپنا گردہ بیچ دوں گا. تو بھائی جب 10,000 ملے ہیں تو 1,000 خرچ کر 9,000 بینک میں رکھ لے فار دا ریننگ ڈیز. مینجمنٹ نہیں آتی. فائنینشیل مینجمنٹ از دا ورڈ. اور میں نے بڑا اس پہ ایڈوکیٹ کیا ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ ہر انسان کو سیکھنی چاہیے. سیو فار دا رینی ڈیز. اس کا مطلب کیا ہے؟ پرانے وقتوں میں جب بارشیں بہت تیز ہوتی تھیں تو باہر جانے کا نظام نہیں ہوتا تھا. اس وقت گھر میں اناج وغیرہ رکھو تاکہ تم بھوکے نہ مرو، تمہارے بچے، تمہارے بوڑھے والدین وہ بھوکے نہ رہیں. تو تمہارے پاس نظام ہونا چاہیے. یہ پری ٹیک ایرا کی بات ہو رہی ہے، جب بارٹر سسٹمز ہوتے تھے نا، بدلے میں چیزیں دیکھ. تو آپ کو برے وقت کے لیے سیو کرنا چاہیے. یہ فائنینشیل مینجمنٹ بڑی کامن سینس والی چیز ہے. ہم لوگ کو سکھائی نہیں جاتی اسکول میں، کیونکہ our school does not teaches us mental strength for solving a problem، جس کا مطلب پرابلم سالونگ اسکل. ہمارا تعلیمی نظام ہمیں پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں سکھاتا، ہمیں فائنینشیل مینجمنٹ نہیں سکھاتا، کاروبار کرنے کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں سکھاتا. اب کاروبار کرنے کا صحیح طریقہ سے میری مراد یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیمس میں کاروبار کرنا ہمارے اسکول میں سکھایا نہیں جاتا. تو آنے والے وقتوں میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فائنینشیل مینجمنٹ جو کرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا. صحیح ہے. ہاں بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل مینجمنٹ میں ویک ہے. اور ایک اور فیکٹر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا. 20% آپ اچھے سے اچھا کورس کریں، 20% کی ریشو ہے جو کہ اچھا پرفارم کرے گی، آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی، انٹرپرینور آپ کہہ سکتے ہیں وہ بن گیا. اور وہ جو 80% ہے وہ ان انٹرپرینور کے لیے کام کرے گی. وہ انٹرپرینور جن کو آپ بھی سمجھاتے ہیں، میں بھی سمجھاتا ہوں کہ جی دیکھو اپنے آپ کو خود ایکسل کرنا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کا گیپ ہے یا وہ اپنی پرسنالٹی خود نہیں بلڈ اپ کرنا شروع کرتے؟ دیکھو پروفائل اپ گریڈنگ سب سے امپورٹنٹ کام ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. پروفائل اپ گریڈنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کی آن لائن پروفائل ہی اپ گریڈ ہو. پروفائل اپ گریڈنگ آپ کی اپنی ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے. بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے ملانے کا طریقہ، میں کہتا ہوں روٹی کھانے کا طریقہ، بیسک ہائیجین. آپ کسی سے مل رہے ہیں تو آپ سے اسمیل نہ آئیے. آپ پروفائل اپ ڈیٹ کرواتے ہو اپنے آپ کو. سو گزارش یہ کہ آپ اپنے آپ کو جب اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہو، نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہو، تو اس میں باقی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. رکھ رکھاؤ، بہت ساری فیملی میٹرز، کمرشل ایسپیکٹس آف یور لائف. تو جو اپ گریڈ کرتا رہے گا وہ ایکسل کرتا رہے گا. جو کھڑا رہا وہ بدبودار
کھڑا ہوا پانی اور بہتا پانی نہ صرف اپنی پیاس آپ کو سیلاب کروائے گا بلکہ وہ اپنا راستہ بھی خود ڈھونڈ لیتا ہے کیوں بہہ رہا ہے نا نکل رہا ہے نا. آپ لائیو جاتے ہیں, لوگ آپ سے کوشچنس کرتے ہیں, نیگیٹو کمنٹس بھی آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ بلاک کر دیتے ہوں گے؟ نہیں کرتا, زبردست. اگر نہیں کرتے تو بالکل نہیں کرتا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اگلا سوال میرا یہی تھا کہ جب نیگیٹو کمنٹ آتا ہے وہ آپ کو کتنا ہٹ کرتا ہے؟ کیا سوتے ہوئے آپ کو وہ یاد آتا ہے کہ کیوں کیا, کیا مائنڈ سیٹ تھا, یا آپ کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ آف پیپل ہے؟ شروع میں کرتا تھا تنگ, اب تو بالکل نہیں کرتا. صحیح ہے. اب دیکھو اتنا بڑا اسکیل ہو چکا ہے کہ آپ ہر ایک کو مطمئن نہیں کر سکتے, ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. بلٹ پروف ہو گئے آپ. ہاں فول پروف ہو گیا سر. صحیح ہے. تو وہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں بالکل بے شکری نہیں کروں گا. سونی ذات دا میں کہنا لکھ لکھ شکر تزو منتشا و تزل و منتشا کہ میں پاکستان کے بہت کم لوگوں میں سے ہوں جس کو اتنا کرٹیسزم اور بیک لیش نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے صرف دیا, میں نے لیا تو کچھ نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی, میں نے صرف دیا, جتنی عقل ہے, جتنی استاد ہے, جتنی سمجھ ہے وہ دے دیا. اور فیوچر میں بھی دیں گے انشاءاللہ. زبردست. میرا کوئی ان سے پیسے کمانے کا موڈ ہی نہیں. میں نے کمانا ہوتا میں اس کو کما لیتا جب ضرورت تھی, ان میں کی کمانا ہے. تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایفرٹ کر رہے ہیں, کب تک کریں گے؟ کرتا رہوں گا اس وقت تک جب تک سڑک سے گزرتے ہوئے وزیر اعظم کو پروٹوکال دینا لوگ بند کر دیں گے اور استاد گزرے گا اور یہ تعظیم میں کھڑے رہیں گے اور اس کو ایز اے ہیرو سیلیبریٹ کریں گے, تب تک کرتا رہوں گا. اور یہ میں 10 دفعہ بول چکا ہوں, آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی بات بولی ہے کہ یہی بولے نا, تب تک کرتا رہوں گا. اور یہ وقت آئے گا پاکستان میں کہ استاد کھڑا ہوگا کہیں پہ بھی تو لوگ اس کو عزت دیں گے. استاد کو بھی استاد بننے کا حق ادا کرنا ہے. صحیح ہے. یعنی کہ everybody should become a teacher. ٹی جی اسکلس کے بعد آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے, آڈینس بلڈ اپ کیا آپ نے. لوگ جاننا چاہتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ اس سے پہلے بہت سارے کام کرتا تھا. ڈی جی اسکلس کے بعد تو ڈی جی اسکلس کے کام کروائے پہلے 1-2 سال, پھر احساس ہوا نہیں خود بھی کچھ کرنا ہے. صحیح. تو اپنے گروپ میں لوگوں کے ساتھ 1-to-1 مینٹرنگ کرتا تھا اس وقت ڈی جی اسکل سے ریلیٹڈ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ a part of my recognition is attributed to Digi Skills. At the same time اس کے بعد میں نے یہ ریئلائز کیا کہ سسٹم ایسکلیٹ کرنا چاہیے گروتھ پرسپیکٹیو کو لیتے ہوئے. ایک فری لانسر ساری عمر فری لانسر نہیں رہ سکتا, اس کو گروتھ کی طرف جانا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ایس سی او ہے. میں گوگل سرٹیفائڈ ہوں ڈیجیٹل مارکیٹر. سر میں نے ڈیرن واش کا پورا یوڈیمی کا کورس کیا ہوا ہے. میں ایس سی او کی وائٹ ہیٹس کی وہ باتیں کر سکتا ہوں ڈیبیٹ میں جس پہ میں 2 دفعہ سلمان بیگ کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور بڑی امیزنگ کنورسیشن رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے سیکھی کہاں سے باتیں. اچھا خالی سیکھی نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کیا اپنی اسٹریٹجیز کو اپنی ویب سائٹس پہ, کلائنٹس کی مدد کر. سو فری لانسنگ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا, اب موو آن کر گیا انٹو ملٹیپل انٹرنیٹ بیسڈ بزنسز جو سیکھیں اب وہ سکھا رہا ہوں. تو ادھر تو خالی ایک فری لانسنگ کا اسپیکٹ تھا نا ڈی جی اسکلس پہ, وہ یہاں پہ ڈائیورسیفائڈ. صحیح ہے. پرائیویٹ چاہے یوٹیوب ہو چاہے فیس بک. مارکیٹ میں مینٹرز ہیں, بے تحاشا آئی اسکلز ہیں, تمین ناڈلا ہے, میں ہوں, تھوڑی بہت مینٹورشپ کرتا ہوں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ فری میں دو, ان کو بھی کہتے ہوں گے آپ فری میں دو. ہاں ہمیشہ کہتا ہوں. پھر ایک ایسی عوام ہے جو کہ اسپون فیڈنگ کے انتظار میں ہے اور نہیں بدلنا چاہتی اپنے. تو آپ کیا کرتے ہیں, انڈورس کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہاں جی مینٹورشپ ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے, پیڈ مینٹورشپ ضروری ہے. ہاں میں خود ابھی دوبارہ کیمرے میں بول رہا ہوں, میں نے تو جو ٹریفک راؤٹ کیا وہ صرف تنویر کی طرف کیا اور تو کسی کی طرف بھیجتا بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے, تنویر کو میں نے ویریفائی کروایا پہلے. صحیح. تنویر پہلے 8 بیچز میں, اور یہاں پہ میں ڈسکلیمر دے دوں, میں تنویر کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کرتا رہا. میں صرف سمجھانے کی کوشش کروں کہ میں اس کے بارے میں بات کیوں کرتا ہوں. پہلے 8 بیچز میں وہ منی بیک گارنٹی دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تمہیں بات پسند نہ آئے تو میرے سے پیسے واپس لے لینا. صحیح. میرے لیے یہ بہت تک ایک بندہ ٹھیک ہے. باقی تو اینڈ نہیں ہے نا, جس نے ناشکری کرنی ہے اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات 1-to-1 مینٹرنگ, تنویر آنسریبل ہے. اف آئی ایم گیونگ مائی ٹائم فار فری, میں 1-to-1 مینٹرنگ نہیں کر سکتا بھائی, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. انلیس کہ اگر آپ کوئی, جیسے میں ایک اسپیشل گروپ لے کے گیا جن کو میں نے کہا تم لوگ اپنی سائٹس بناؤ اور یہ ہوسٹنگر کی ہوسٹ میں نے بیچی, میں کہا لو تاکہ تم لوگوں کو پتہ لگے کہ پیسے خرچ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس میں میں نے ان کو سمجھایا کہ یار یہ میں نے کیا تھا, یہ تم کر لو. ان میں سے بہت سارے لوگ کامیاب. اور 1-to-1 مینٹرنگ میں نہیں دے سکتا ان فری انیشیٹو. ان دس کیس پیڈ کورسز میں از گیونگ 1-to-1 مینٹرنگ. اور آپ کو کیا چاہیے کہ پیسے دے کے آپ کو ایک چھوٹا میکینک بننے کا پورا چانس مل رہا ہے استاد کے زیر سایہ. تو جو بھی مینٹر اگر ایسا کام کر رہا ہے جو بچوں کو رپ آف نہیں کرے گا, بچوں کے پیسے کو سمجھے گا کہ حق حلال کے پیسے ہیں, اور ان کو وہ تمام اسٹریٹجیز اینڈ ٹرکس اینڈ ٹریڈس اپ دیئر سلیوز
पहुंचा देगा जिससे वो कल कामयाब हो सकते हैं तो वो सही आदमी है, राइट नंबर है। तो इसलिए मैं एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल आप करें अगर आप पेड करते हैं। बट मैं कहता हूँ बेसिक नॉलेज इंटरनेट पे फ्री पड़ी हुई बिल्कुल जाए ना। अच्छा, इसमें भी इन लोगों का फायदा है पेड मेंटर्स का। कैसे? देखो, बेसिक नॉलेज उसने ले ली, 1 to 10 की स्केल में 5 तक पहुंच गया, छठे पे वो फंस गया, साइंस फंस गई उसकी, तो वहां पे उसको पेड स्केल ट्रेनर जो है उसकी मदद कर सकता है ना। ठीक है ना? तो बेसिक ले ले इंटरनेट से, और उसके बाद अगर उसको इफ ही फील्स लाइक वो दीवार के साथ लग गया, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो जाए और मुर्शिद के ज़ेर साया बैठे। सही है। देखें जी, इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि आप फ्री से सीखें, वहाँ से अपना स्केल अपग्रेड करेंगे, फिर जब आपको लगेगा कि मैं यहाँ के रुक गया हूँ, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्टक हुए हुए हैं, आप मेरे पास आएंगे, किसी और के पास जाएंगे, वहाँ से फिर आप अपना लेवल अपग्रेड करते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है, यही आज का मोटिव भी इनका यही था। और थैंक यू वेरी मच साहब, आपने टाइम दिया बड़े अरसे के बाद। उम्मीद है लोग आपको दोबारा देखना चाहेंगे, और आप ही कमिट करें कि दोबारा टाइम देंगे, जल्दी दें। आप इस्लाम बताएं टाइम। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।